الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہاں اللہ رب العالمین نے یہود کو ایک اور نصیحت کی ہے۔ چند باتیں اس سلسلے میں آ چکی ہیں کہ یہود جن چیزوں کا حکم دیتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، اور یہ صفت امت محمدیہ میں بھی پائی جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ایک عمومی انداز میں بات رکھ کر کے سب کے لیے یہاں نصیحت کی ہے، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو اس سلسلے میں کہ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھلائی نہیں کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں وہ بیان کر دیا گیا تھا کہ ان کی سزا بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو نہ کرے، ایسی بات کی تعلیم دے جو خود نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور ناراضگی کا سبب میں آپ نے پڑھا سنا دیکھا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اتڑیاں باہر آ جائیں گی، ان کے ہونٹوں کو ان کے زبانوں کو جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ یہ سارے عذاب ان کے لیے ہوں گے جو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود بھلائی نہیں کرتے تھے، خود اچھائی کا کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دیکھیے بہت بنیادی چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے، کیونکہ انسان دیکھیے ایک تو جو بھلائی کا حکم دیتا ہے خود بھلائی نہیں کرتا ہے تو اس کا سماج میں مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کا وقار اور عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان دیکھیے بات سے زیادہ عمل کو دیکھتا ہے، گفتگو سے زیادہ عمل کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان نماز کی تعلیم دے، نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دے، خود بے نمازی ہو، دیکھ رہے ہیں وہ لوگ وہ بے نمازی ہے، تو لوگوں پر اس کے عمل کا زیادہ اثر ہوگا، بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک داعی کے لیے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے خود کی اصلاح کرے، خود کے اندر جو برائیاں موجود ہیں اس کو درست کرے، پھر جا کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اصلاح سے زیادہ فساد ہو جائے گا۔ اور ایک چیز یہاں ایک بھی ذکر کی گئی تھی کہ دیکھیے یہ شبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس شبہ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ میں خود پکار کھاتا ہوں، میں خود بیڑی پیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کیسے منع کروں؟ وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اللہ نے کہا تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اس بات کی تعلیم کیوں دیتے ہو تم جو کرتے نہیں۔ تو وہاں میں نے کہا وہاں اللہ رب العالمین نے یہ تربیت دی ہے، یہ بتانا چاہا ہے تم جو کہو وہ کرو پھر کہو، لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی برائی میں مبتلا ہے اور نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہ تعلیم بھی نہ دے لوگوں کو۔ وہ تعلیم دے گا، وہ تعلیم کیونکہ ڈبل جرم ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی برائی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، دیگر برائیاں کرتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جاننے کے باوجود کہ حرام ہے لوگوں کو بتاتا نہیں ہے تو ڈبل جرم ہو جائے گا۔ اسے تو اصلاً یہی ہونا چاہیے وہ خود کی اصلاح کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے۔ لیکن اگر کوئی برائی میں لت پت ہے، لیکن سمجھ رہا ہے میں برائی میں لت پت ہوں، اس کے باوجود دوسروں کو برائیوں سے روک رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، لیکن کیا ہے سماج والے، سماج کے لوگ، ماحول کے لوگ، عالم علماء اس کو روکیں گے کہ تو بیان نہ دے کیونکہ تو برائی میں لت پت ہے،
سماج کا کام الگ ہے، اس عالم کا کام الگ ہے۔ اس عالم کا کام یہ ہے کہ برائی میں بھلے لت پت ہو، وہ اپنا دعوت و تبلیغ کرے گا، لیکن سماج کیا ہے، اس کو دعوت و تبلیغ سے روکے گی۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ تم برائی میں لت پت ہو، ہم تمہیں تقریر کرنے سے، خطبہ دینے سے، درس دینے سے روک رہے ہیں۔ کیوں؟ تم برائی میں لت پت ہو، پہلے اصلاح کر لو خود کی، تم آؤ، پھر اس کے بعد میں دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ تو سماج کا کام یہ ہے، وہ ایسے آدمی کو روکے گی، تمہیں خطبہ نہیں دینا ہے، تمہارا امیج بہت خراب ہے، تم برائی میں لت پت ہو، تمہارا نام بہت خراب ہے، تمہیں خطبہ دینے کا موقع نہیں دیا جائے۔ یہ عوام کا کام۔ عالم کا کام یہ ہے، ٹھیک ہے ایک جگہ موقع نہیں ملا، کہیں اور جا کر کے دعوت و تبلیغ کرے گا، وہاں بھی روکا گیا، کہیں اور جا کر کے، لیکن اس کا اصل پہلے کام یہ ہے خود کی اصلاح کر لے، خود کی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرے۔ اگر ایسا نہیں ہم کریں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سب پر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو عمل نہیں کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، سنتیں اتنی ہیں، بہت ساری فضائل کے اعمال ایسے ہیں کہ سب پر عمل نہیں کر پاتا ہے انسان، یا تو جہالت میں، یا تو بہت سارے کام اس سے زیادہ اہم آ جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر نہیں کر پاتا ہے۔ تو کیا ہے، ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں اگر یہ لازم کر دیا جائے کہ جو عمل کرتا ہو اسی کی تبلیغ کرے، تو قرآن ہم بہت پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر ہم خود عمل نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ہماری سچویشن ہے ہی نہیں۔ تو کیا اس کی تعلیم نہ دے، جیسے وراثت کی تعلیم ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم وراثت کسی کو دیں، یا ہمارے والد وغیرہ بھی زندہ ہیں تو ہماری ذمہ داری ہی نہیں بنتی کہ ہم وراثت تقسیم کریں، تو کیا وراثت کے مسائل ہم نہیں بیان کریں گے؟ ایسے ہی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ابھی تک سابقہ نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس کی تعلیم نہیں دے گا؟ دے گا، لیکن کیا ہے جب سابقہ پڑھے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے خود کرے، اس کو وقت ہو، اس سے افضل کام نہ ہو سامنے، تو پہلے خود کرے، اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دے، تو اس کا اثر سماج میں ہوگا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کا جو فائدہ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے تم لوگ حج کر لو، جو جانور لائے ہو ذبح کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لیکن اس کا فائدہ نہیں زیادہ ہوا کیونکہ جذبات بہت زیادہ غالب تھے لوگوں کے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس آتے ہیں تو ان سے معذرہ سب کچھ پیش کرتے ہیں، تو کہتی ہیں آپ سب سے پہلے ذبح کر لیجئے، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے سارا جانور ذبح کر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، خود جا کر کے ذبح کر لیے، اس کے بعد سارے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے عمل کرنے لگے۔ تو یہ ہے عمل کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اگر کہ اس کی شخصیت بڑی ہوتی ہے، لیکن سماج میں اگر اس کے دل و دماغ میں کوئی چیز رچ بس گئی ہو نا، تو سامنے والا اس کی چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، عمل کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ہم بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو نفس کی پیروی کی بنیاد پر، خواہش کی پیروی کی بنیاد پر عالم علماء سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کسی جانکار سے، کسی سماج کے بڑے آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی غلطی کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں فلاں سے غلطی ہوئی، اس فلاں نے کام کیا ایسا ایسا، تو ہم اگر کرتے ہیں تو کیا حرج ہے، ہم اگر کرتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ یہ دیکھیے شیطان کا سوچا ہے۔ آپ خود ہی لے لیں مثال کے طور پر، ایک آدمی بزنس کرتا ہے تو بزنس میں بہت ساری غلطیاں کیا، اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان اٹھایا، سامنے والا دوسرا ایک آدمی ہے، وہ دیکھ رہا ہے فلاں آدمی فلاں تاجر سے ایسی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر اس کا بڑا بڑا نقصان ہو گیا، تو کیا ایک آدمی جو دیکھ رہا ہے وہ اس سے سبق حاصل کرے گا کہ وہ غلطیاں دہرائے گا؟ اگر عقل مند ہوگا تو غلطیاں نہیں دہرائے گا، وہ سبق حاصل کرے گا، اس سے جو غلطیاں ہوئی ہم غلطی نہیں کریں گے، سبق حاصل کرے گا۔ تو ایسے ہی دین کے معاملات میں ہے، دین کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ ایک مرتبہ اگر غلطی ہم کر جاتے ہیں اور اسی حالت میں موت ہو جائے، توبہ استغفار نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ہماری بڑی زبردست گرفت کر لے گا، کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہے، ہم غلطیوں سے استدلال نہ کریں، سماج کے یا علماء کے بڑوں کے غلطیوں سے استدلال نہ کریں۔ اس میں آپ استدلال کریں گے تو توبہ استغفار نہیں کریں گے، غلطیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دنیا پرست ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دنیا کے فائدے کے لیے لوگوں کی غلطیوں کو استدلال، سود، ارے فلاں عالم بھی تو سود کھاتے ہیں، فلاں عالم کو بھی دیکھا ہوں سود نکال کے کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، سود پر کاروبار کرتے ہیں۔ عالم دلیل ہے، قرآن دلیل ہے، عالم دلیل۔ عالم اگر قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق چلے تو ٹھیک، اس کی بات لی جائے،
لیکن اگر عالم قرآن و سنت کے خلاف چلے، اگر صحابہ سے بھی غلطی ہوئی ہو قرآن و سنت کے خلاف، ہم صحابہ کی بات نہیں لیتے ہیں تو عام عالموں کی بات کیا ہے؟ تو کیا ہے یہ استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا جب کوئی انسان استدلال کرتا ہے تو برائیوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح بہت ساری غلطیاں سماج میں پائی جاتی ہیں، بڑوں سے چھوٹوں سے غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر کہے فلاں سے غلطی ہوئی تو ہم بھی غلطی کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تو اس طرح انسان اسلام پر باقی نہیں رہ پائے گا۔ بہت سارے ہیں عالم ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، داڑھی چھیلتے ہیں، تو کہے بھائی فلاں عالم داڑھی چھیلتے ہیں، ہم اگر چھیلتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ بہت بڑا حرج ہے۔ کیوں؟ آپ تو ایک تو شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اور دوسرا اس شریعت کی مخالفت کو جائز قرار دینے کے لیے ایک حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں، فلاں لوگ تو بھی کرتے ہیں ایسا۔ دو جرم ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے غلطی کی، مخالفت کی شریعت کی، اور دوسرا اس مخالفت کو صحیح قرار دینے کے لیے لوگوں کی غلطیوں سے استدلال کیا، ڈبل جرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنا کام نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا پرستوں کا کام ہوتا ہے۔ تو دنیا پرست ایسا کام کرتے ہیں، لیکن جو دین پرست ہوتے ہیں، وہ جو دین کی جو چیزیں ہوتی ہیں، دین کے قریب کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہاں جاتا ہے، وہاں سے استدلال کرتا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے استدلال کرتا ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیں۔ یہ نقطہ اپنے ذہن میں بہت زیادہ رکھنا چاہیے۔ ہم اور آپ بہت سارے موقعوں پر ایسا استدلال کرتے رہتے ہیں، فلاں عالم بھی تو ایسا کرتے ہیں، فلاں لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، فلاں اگر جہنم میں جانا چاہیں آپ کو بھی منظور ہے، فلاں کے متعلق وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے۔ اگر ایک عالم ہے برائیاں کرتا ہے، برائیوں کی تعلیم نہیں دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے لیکن برائیاں کرتا ہے، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں اس کی ہڈیاں باہر آ جائیں گی، وہ گدھے کی طرح چکر لگائے گا، اس کے ہونٹ کو کاٹا جائے گا، جہنم کی قیدی سے کاٹا جائے گا۔ وہ اگر یہ سزا بھگتے گا تو کیا آپ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ عقل مند ایسا نہیں کرے گا۔ ایک آدمی بدکار ہے، شرابی ہے اور جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے، بہت سارے حرام کام کرتا ہے، تو کیا آپ اس کو دلیل بنائیں گے؟ اس کے لیے وعیدیں ہیں، اس کے لیے وعیدیں ہیں، تو کیا آپ بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ وعید چاہتے ہیں؟ عقل مند نہیں چاہے گا۔ تو اس ناحیے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، ورنہ اگر انسان دنیا دارانہ نظریے سے جب دیکھتا ہے تو بہت ساری غلطیوں کو اس بنیاد پر صحیح قرار دے کر کے اس پر ڈٹا دیتا ہے، توبہ استغفار بھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ارے فلاں تو لوگ بھی تو کرتے ہیں، فلاں لوگ بھی تو کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ دنیا پرستوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی جینے ہے، دنیا کے علاوہ کوئی ان کے ہاں زندگی کا تصور نہیں ہے، تو اسی لیے دنیا میں پیکرے اختیار کرتے ہیں، ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی نصیحت کرتا ہے، بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، تھوڑا نماز پڑھنا چاہیے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، زکوٰۃ دینا چاہیے، اس پر کیا کرتا ہے؟ وہی بات پھر کر دیتا ہے، آپ بھی تو نماز نہیں پڑھتے ہیں مولانا صاحب، آپ بھی تو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یعنی اس اہم بات کو، اس قرآن و سنت کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ سامنے والے کے عمل کی بنیاد پر ٹھکرا رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، آپ اسے نصیحت کرنا چاہتے ہو دوسرے انداز میں نصیحت کیجئے، آپ دوسروں کو تعلیم دیتے ہو خود بھی عمل کرو۔ ہم عمل کریں گے آپ کی بات پر، کیونکہ قرآن و سنت کی بات ہے، ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کریں۔ تو اس طرح ماحول بنتا ہے، ورنہ جب یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اچھال کر کے اپنی غلطی کو ڈھال بنانے کا جب ماحول بنتا ہے تو برائیاں پنپتی ہیں، برائیاں پروان چڑھتی ہیں۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو روکا جاتا ہے، ارے بھائی آپ بھی فلاں فلاں جگہ پر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، شیطانی حربہ ہے یہ۔ اس بیماری میں انسان مبتلا ہو جائے گا تو انسان خیر کی طرف نہیں آ سکتا ہے، برائیاں کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ برائیوں کی دلیلیں سماج میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ سماج کے لوگ بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، اگر ہم سماج کے لوگوں کو دیکھا دیکھی میں چلیں گے تو ہم برائیاں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھائیوں پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اپنائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن اور مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو کوئی اور چیزیں دیکھے، کوئی اور چیز دیکھے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، اپنا سر جھکا دے اس کے سامنے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اس سلسلے میں بہت سارے شبہات پائے جاتے ہیں، اس سلسلے میں ایک دلیل کو لے کر کے بہت ساری چیزوں پر فٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا صاف رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں جو ایک چیز بیان کی گئی کہ انسان اگر برائی کرتا ہے
تو پہلے اس کو برائی چھوڑنی ہے. لیکن اگر برائی نہیں چھوڑ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بھلائی کی تعلیم نہیں دے گا، تعلیم دے گا اپنے دائرے میں رہ کر کے. جیسے اس کی اولاد ہے، وہ بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، بہت سارے غلط کام کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد جانتا ہے میں خطرناکی میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن میں اپنی اولاد کو اس برائی میں نہیں ڈال سکتا، تو اپنی اولاد کو روکتا ہے. روکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے. بھلے اس کی بات اتنا اثر انداز نہ ہو لیکن روکنا چاہیے. ایسے ہی سماج میں بہت سارا جہاں ہولڈ ہوتا ہے لوگوں کا، وہاں روک سکتے ہیں برائیوں سے. بھلے وہ برائیاں کرتے ہوں، برائیاں ان کو چھوڑنا ہے اصلاً، لیکن اگر نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو اصلاح کا کام کرنا چاہیے، اپنی حد تک اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے. اگر یہ دروازہ بند کر دیا گیا تو بہت سارا خیر دنیا سے مٹ جائے گا، بہت سارا خیر مٹ جائے گا. اپنی حد تک اپنے دائرے میں رہ کر کے جہاں تک کوشش ہو برائیوں سے روکا جائے، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو لایا جائے، اور خود کی اصلاح سب سے پہلے کی جائے، پھر سماج کی، معاشرے کی اصلاح کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو سننے سمجھنے، اللہ رب العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ.